بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محترم جناب سید عزیز الرحمان شاہ صاحب گیلانی۔ اسی دوران اسٹیج کی زینت مزید شہنشاہ خطابت صاحبزادہ مولانا آصف معاویہ سیال صاحب، ہم حضرت کو اپنے ادارے میں آنے پر تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ حضرت سے درخواست ہے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، ابھی پنڈال میں جگہ باقی ہے اور کچھ ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ بلا تاخیر مولانا محمد آصف معاویہ سیال صاحب کا خطاب شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست کروں گا آگے آ جائیں، ہمارے وہ دوست جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو آگے بیٹھنے کا موقع مل جائے، بیٹھنے کی جگہ مل جائے، آگے تشریف لے آئیں۔ تھوڑا میرے خیال میں کافی دیر سے بیٹھے ہیں، کچھ سستی بھی ہو چکی ہوگی، تھوڑا سا ہلنے سے وہ سستی بھی ختم ہو جائے گی اور پنڈال کا ماحول بھی بن جائے گا۔ بلا تاخیر صاحبزادہ مولانا محمد آصف معاویہ سیال صاحب سے کہ وہ مائک میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو صرف آفرینش پائی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زن اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے انسانوں جینے کا شعور آیا۔ واجب سب تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق سب تکریم قرآن نظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے عبداروں،
آپ سب لوگ اور ہم علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ رضویہ خدام الاسلام کے اندر ایک دینی تبلیغی اصلاحی نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پروگرام کے مطابق تو میں نے آپ کے پاس 8 بجے پہنچ جانا تھا، لیکن ہمارے بہت پرانے اور بہت مہربان ڈاکٹر چودھری جمیل صاحب 487 چک سے وہ فوت ہو گئے، ان کا جنازہ ہی 9 بجے تھا، جس وجہ سے پھر مجھے وہاں سے یہاں آنے تک کچھ دیر ہوئی۔ اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، آپ اور ہمیں ہدایت والی زندگی نصیب فرمائے، اور جب ہماری سانسیں پوری ہوں تو اللہ آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور اس فقیر کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ سامعین محترم، الحمدللہ آپ نے مجھ سے قبل علماء کرام کو شعراء اعظام کو سنا ہے، اور خصوصاً ابھی تھوڑی دیر پہلے ملک پاکستان کی خوبصورت آواز دنیا نعت میں ایک اپنا نام رکھنے والی شخصیت قاری عزیز الرحمن شاہ صاحب برکاتہ العالیہ آپ سے اپنے مخصوص انداز میں مخاطب تھے۔ اللہ پاک ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف وقتوں میں مختلف تانے دیتے رہے۔ کبھی حضور کو کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ حضور پر جنات کا سایہ ہو چکا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے کہ یہ خود نعوذ باللہ جادوگر ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ ان کو تو مال دولت اور حکومت کی طلب ہے۔ مختلف باتیں وہ کرتے رہ جاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس وقت مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے، زندگی کے کافی حصہ گزر چکا ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد تو ہے نہیں، بیٹے ہیں نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور نسل تو جاری ہوتی ہے بیٹوں کے ساتھ، نام تو باقی رکھتے ہیں بیٹے، کام بھی باقی رکھتے ہیں بیٹے، تو بیٹے ہیں نہیں ہیں، لہٰذا چند دن یا چند سال ہم برداشت کر لیتے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ دنیا سے جب پردہ فرمائیں گے تو نہ ان کا نام باقی رہے گا نہ ان کا کام باقی رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہنا شروع کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے کہ یہ ابتر ہیں۔ ابتر عربی زبان کے اندر اسے کہا جاتا ہے جس کی سرے سے اولاد ہی نہ ہو، یا اولاد تو ہو لیکن صرف بیٹیاں ہوں بیٹا نہ ہو، اس کو عربی میں ابتر کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی اور ہماری بولی میں بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ لفظ ابھی بھی استعمال کے اندر ہے۔ یہاں پر چونکہ عرب کافی عرصہ تک حکومت میں رہے، تو جب وہ یہاں سے واپس گئے تو ان کے عربی کے کافی سارے لفظ آپ کے پاس ابھی بھی پھر رہے ہیں۔ یہ ابتر ابھی بھی آپ کے یہاں استعمال ہوتا ہے اور اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے یہاں کثرت استعمال کی وجہ سے اب اسے اوتر کے لفظ کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ اوتر ہے، جو اصل میں ابتر ہی تھا، کثرت استعمال ہوئی اور عرب کو گئے ہوئے چونکہ صدیاں گزر گئیں تو اب یہ اوتر کے لفظ میں استعمال ہونے لگا۔ آپ کے ہاں ہمارے ہاں بھی اوتر اس بندے کو کہا جاتا ہے جس کی سرے سے اولاد ہی نہ ہو یا اولاد تو ہو لیکن صرف بیٹیاں ہوں بیٹا نہ ہو۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طعنہ دیا نا کہ حضور کی تو نعوذ باللہ نسل ہی ختم ہو جائے گی اور حضور علیہ السلام کی تو نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، اولاد والی بات ہوتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں تو نسل جاری رہتی ہے، کام جاری رہتا ہے، نام جاری رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام و تسلیم کو اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ علماء موجود ہیں، اہل علم جانتے ہیں دنیا میں حضور سب سے زیادہ دلیر ہے،
سب سے زیادہ بہادر ہے، سب سے زیادہ علم ہے حضور کے پاس، سب سے اچھے اخلاق ہیں حضور کے پاس، نبوت بھی حضور کی سب سے اعلیٰ ہے، رسالت بھی حضور کی سب سے اعلیٰ ہے، حسن بھی حضور کا سب سے اعلیٰ ہے، جمال بھی حضور کا سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہر چیز حضور کے پاس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ سب سے اعلیٰ کر کے ہوا ہے۔ تو اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور جس طرح دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، سب سے زیادہ دلیر ہیں، اسی طرح حضور پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ نفیس بھی ہیں۔ نفیس بھی سب سے زیادہ ہے، تو جو بندہ زیادہ نفیس ہوگا اسے تھوڑی سی بات بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام کی اس انفس طبیعت جو تھی، نفیس تر طبیعت جو تھی، آپ علیہ السلام پر یہ جو جملے تھے کفار کے، مشرکین مکہ کے، ان کا بڑا گہرا اثر ہوتا تھا، اور ان جملوں کے جواب میں رب لم یزل نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں حضور علیہ السلام کو تسلیاں بھی دی ہیں۔ سورۃ والضحیٰ کے اندر آپ دیکھ لیں، اور بھی قرآن میں کافی جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں بھی دی ہیں۔ تو جب یہ تانا دیا گیا کہ حضور کی تو نعوذ باللہ نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تو نسل ہی نعوذ باللہ ختم ہو جائے گی، تو رب لم یزل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ سورت مبارکہ نازل کی، جسے سورت الکوثر کہا جاتا ہے۔ رب لم یزل نے فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر، راج دلارے پیغمبر، نبیوں کے امام پیغمبر، رسولوں کے سالار پیغمبر، پیغمبروں کے سلطان پیغمبر، آپ پریشان نہ ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کے رب نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور جب کوثر آپ کو مل چکا ہے تو آپ اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کریں، نفل پڑھیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے کثرت کے ساتھ دیا ہے۔ کوثر کثرت کے ساتھ دیا۔ پہلے انبیاء آئے، ان کی نبوت کا دورانیہ محدود ہے، حضور کی نبوت کا دورانیہ کوثر کی طرح کثرت کے ساتھ ہے۔ پہلے انبیاء آئے، ان کے نبوت کا علاقہ مخصوص ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا علاقہ لامحدود ہے، سوائے اللہ کے کوئی اس کا تعین نہیں کر سکتا۔ جو کچھ بھی حضور کو ملا کثرت کے ساتھ ملا۔ انبیاء جتنے بھی آئے پہلے 1,24,000 کموبیش انبیاء میں، کسی نبی کو ماننے والے 20، کسی کو ماننے والے درجن بھر، کسی کو ماننے والے 10 ہیں، کسی کو ماننے والے 5 ہیں۔ کافی نبی ایسے ہوں گے جن کی صف میں ایک امتی ہوگا، اور بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کی صف میں کوئی امتی نہیں بھی ہوگا۔ تمام نبیوں کے لیے اللہ نے جو فیصلے کیے، ان میں سب سے بڑے فیصلے حضور کی ذات کے لیے کیے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ بھی دیا گیا کثرت کے ساتھ دیا گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے کوثر کا وعدہ کر دیا، آپ پریشان نہ ہو۔ اب کوثر کے 36 معانی علماء کرام نے بیان کیے ہیں، ان میں سے میں 2-3 معنوں کا ذکر کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا، بہت زیادہ لمبی گفتگو انشاءاللہ نہیں کرتا۔ کوثر کا ایک مشہور معنی وہ آپ نے کئی بار سن چکے ہیں، وہ ہے حوض کوثر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے۔ 1 مہینے میں آپ کی سواریاں جتنا فاصلہ طے کرتی ہیں اتنا میرے حوض کوثر کی لمبائی ہے۔ اب اس سواری سے کون سی سواری مراد ہے؟ گھوڑے کی سواری مراد ہے، اونٹ کی مراد ہے، آپ کی کار کی سواری مراد ہے، جہاز کی ہے، راکٹ کی سواری مراد ہے، یا اب میگنیٹ سسٹم آ رہا ہے اور جدید سے جدید تر کون سی سواری مراد ہے یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے صرف اتنا فرمایا، جتنا تمہاری سواریاں 1 مہینے میں فاصلہ طے کرتی ہیں اتنا میرے حوض کوثر کی لمبائی ہے۔ ماؤہ ابیض من اللبن،
اس حوض کوثر کی اس حوض کوثر کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اطیب من ریح المسک، اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو ایک بار پی لے گا پھر کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی، جسے ایک بار نصیب ہو گیا پھر اسے کبھی پیاس لگے گی نہیں۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیارے پیغمبر، اولاد دنیا میں نام باقی رکھتی ہے، اولاد دنیا میں کام باقی رکھتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں دنیا میں چرچے کرتے ہیں، بیٹے آپ سے لے لیے، آپ کی اولاد میں صرف بیٹیاں رہ گئی، بیٹے ہم نے لے لیے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، آپ کا نام دنیا میں بھی رہے گا، لیکن جب یہ دنیا نہیں رہے گی، جنہیں اپنے بیٹوں پہ مان اور فخر ہو رہا ہے، جب وہ بھی نہیں رہیں گے، ان کے بیٹے بھی نہیں رہیں گے، محبوب ایک وقت آئے گا جب ترازو بھی اٹھا لیں گے، جنت کا ماحول ہوگا، اس عالم کے اندر ایک وقت آئے گا جب آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ایک دوسرے کو کہیں گے آؤ محبت کے حوض سے جام کوثر پی کر آؤ۔ اس دن بھی تیرے چرچے ہوں گے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو محبوب کہ آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ کا کام نہیں رہے گا یا آپ کا نام نہیں رہے گا، آپ کا نام بھی رہے گا، آپ کا کام بھی رہے گا، کیونکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے۔ دوسرا معنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، ہم نے آپ کو قرآن دیا۔ الکوثر کا ایک معنی قرآن ہے، ہم نے آپ کو قرآن دیا۔ پہلے جتنی کتابیں آئیں اپنا وقت پورا ہوا، اللہ نے کتابیں اٹھا لی، اب ان کتابوں کا جو دنیا میں حصہ موجود ہے یہ تحریف شدہ نسخے موجود ہیں، اصلی کتاب جو اللہ نے نازل کی اللہ نے واپس اٹھا لی، محفوظ ہو گئی۔ لیکن محبوب ہم نے آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دے کر قرآن دیے، اور قرآن بھی ایسا جو ایک دو بار نہیں کثرت کے ساتھ پڑھا جائے گا، قیامت کی صبح تک پڑھا جائے گا، مکہ میں پڑھا جائے گا، مدینہ میں پڑھا جائے گا۔ آپ پہ اترنے والا قرآن جو ہے کرب و بلا کی دھرتی میں پڑھا جائے گا۔ محبوب قرآن آپ کو دے دیے، اس قرآن کی تلاوت مکہ سے مدینہ تک، مدینہ سے بدر تک، بدر سے احد تک، احد سے حنین تک، حنین سے تبوک تک، تبوک سے کرب و بلا کی دھرتی تک۔ محبوب قرآن پڑھنے والے پیٹ پہ پتھر باندھیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، بچے ذبح کروائیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، بیویاں بیوہ کروائیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، بھوک ہوگی قرآن پڑھتے رہیں گے، بمباری ہوتی رہے گی قرآن پڑھتے رہیں گے، میدان کارزار میں ہوں گے قرآن پڑھتے رہیں گے۔ 72 افراد ذبح کروا کر بھی سر نیزے کی نوک پہ ہوگا، خیموں سے قرآن کی تلاوت آتی رہے گی۔ محبوب جو قرآن آپ کو دیے یہ تورات کی طرح واپس نہیں لیا جائے گا، زبور کی طرح واپس نہیں اٹھایا جائے گا، انجیل کی طرح واپس نہیں سمیٹا جائے گا۔ محبوب اس قرآن کی تلاوت کائنات میں ہر روز بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ بحر ہو یا بر ہو، بحری بیڑوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، خشکی کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، منبر پہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، منبر کے اوپر بھی قرآن پڑھا جائے گا، مساجد میں بھی قرآن پڑھا جائے گا، مدارس میں بھی قرآن پڑھا جائے گا۔ پھر محبوب یہ قرآن جب پڑھا جائے گا، قرآن بات اللہ کی ہوگی، کلام اللہ کا ہوگا، لیکن اس کا مفہوم ذکر تیرا کرے گا، اس کے معانی ذکر تیرا کریں گے، اس کے مضمون تیری باتیں چھیڑیں گے۔ جب قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں گے، محبوب قرآن کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ ہوگی، تیری سیرت پہ تقریر بھی کثرت کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، اب یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، آپ کا نام بھی رہے گا، آپ کا کام بھی رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے چن رکھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا اور پھر قرآن پڑھا بھی رہے ہیں۔
اس امت کی کریم یہی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں بھی، قرآن کو سکھائیں بھی۔ اللہ پاک استاذ محترم مولانا ظفر احمد قاسم صاحب منور اللہ مرکزوں کی قبر کو مزید منور فرمائے، اور ان سمیت تمام اساتذہ اور تمام مقابر ہمارے جو اس دنیا سے اٹھ چکے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ حضرت مولانا محمد سلیمان کامل صاحب کو اللہ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، کہ جن کا لگایا ہوا چمن آج یہ آباد ہے، اور آپ اور ہم یہاں سے آج خیر کی جھولیاں بھرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس چمن کو اللہ قیامت کی صبح تک آباد رکھیں۔ یہاں قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، اللہ ان کو اور ان کے فیض کو پوری دنیا کے کونے تک پہنچائے۔ مولانا ظفر احمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ شکر ہے کہ دنیاوی نوکریاں جو ہیں یہ قرآن کی ڈگری پہ نہیں ملتی، قرآن کی ڈگری پہ نہیں ملتی۔ اب جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ میں اس قرآن کی وجہ سے کسی سرکاری عہدے پہ نہیں پہنچوں گا، اسے پتہ ہے اس قرآن کی وجہ سے میں وہاں پہنچوں گا جہاں رب کہے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ قدردان آ رہے ہیں، اگر اسی سند پر آپ کو سرکاری نوکریاں ملتی تو ناقدرے بھی آتے، وہ بھی آتے جن کو دنیا کی طلب تھی، جن کو عہدوں کی طلب تھی، جو سرکاری نوکریوں کے خواہاں تھے وہ بھی آتے۔ اب جو بھی آ رہا ہے اس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیے، باقی رزق کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے نا، اللہ کا فضل ہے۔ اہل علم اور قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں دیتے، آخرت میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں دیتے، ہر اعتبار سے اللہ نوازتا ہے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے رزق کا امکان ہی نہیں ہوتا، گمان ہی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت وہاں سے دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو پریشانی ہی نہیں ہے، یہ تو شکر ہے اللہ کا اگر کسی کو اللہ قرآن کی خدمت کے قابل سمجھ میں ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنے والوں میں ہو، قرآن پڑھانے والوں میں ہو تو وہ خوش نصیب ہے۔ اور آج کچھ بچوں کے گلوں میں مالا دیکھ کے میں اندازہ لگا رہا ہوں، مجھے بتایا نہیں، ہمیں بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو انہوں نے یقیناً قرآن کا علم جو ہے مکمل طور پر حاصل کر لیا۔ میں ان کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تحفہ حفاظ کے اندر ایک روایت ہے کہ جب کوئی بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بچے کی بخشش کر دی، اس بچے کے والدین کی بخشش کر دی، میں نے اس بچے کے اساتذہ کی بخشش کر دی۔ تو خوش نصیب ہے۔ پورے کا پورا قرآن حضور کی سیرت ہے، قرآن کی آیات تیری سیرت کا تسلسل، مضمون الہی تیری صورت کا بیان ہے، واللیل تیری زلف حسی تر کا تصور، مازاغ تیری آنکھ کے سرمے سے آیا ہے، آقا لک سترک تیرے سینے کا تقدس، ورفعنا لک ذکرک تیری رفعت کا نشان ہے، ما ینطق تیری جنبش لب حق کی حقیقت، والعصر تیرے دور بہاراں کا سما ہے، جس کے نصیبے میں لکھی تیری غلامی، آصف کا عقیدہ ہے کہ وہ شاہ زمان ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی بادشاہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ خیر دو معنی میں نے ذکر کیے، ایک حوض کوثر، ایک قرآن۔ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم آپ کو امت کثیر دیں گے، امت کثیر دیں گے۔ الکوثر کا تیسرا معنی، آپ کی امت کثرت کے ساتھ ہوگی۔ پہلے جتنے نبی آئے ان کے ماننے والوں کی تعداد محدود ہے، لیکن محبوب جب آپ کے ماننے والوں کی باری آئے گی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، رب کہہ رہا محبوب اللہ کی نصرت بھی آئے گی، اللہ فتح بھی دیں گے، محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
جو آپ کے ددھیال والے، جو آپ کے علاقے والے آج آپ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ اولاد کے حوالے سے، نسل کے حوالے سے مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محبوب ان کی باتوں میں نہ آئیے، وقت آنے والے آپ کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھے گی اور آپ دیکھ کے جائیں گے کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے 1 2 3 نہیں، فوج در فوج ورائت الناس، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ماننے والے فوج در فوج ہوں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا ایک معنی میں عرض کر رہا ہوں کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا۔ محبوب آپ تسلی رکھیں، اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھیں، وقت آئے گا ابو بکر کو صداقت دے کر تیری جھولی میں، عمر کو عدالت دے کر تیری جھولی میں، عثمان کو سخاوت دے کر تیری جھولی میں، علی کو شجاعت دے کر تیری جھولی میں، حسنین کو نسبت دے کر تیری جھولی میں، معاویہ کو فراست دے کر تیری جھولی میں، صحابہ کو عظمت دے کر تیری جھولی میں، اہل بیت کو مقام دے کر تیری جھولی میں۔ محبوب وقت آئے گا تیرے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، صحابہ بھی تیری جھولی میں، اہل بیت بھی تیری جھولی میں ہوں گے۔ محبوب ایک وقت آئے گا ہم ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا کر تیرے قدموں میں بٹھائیں گے، احمد ابن حنبل کو جبل استقامت بنا کر تیرے قدموں میں بٹھائیں گے، امام شافعی کو تقویٰ کا پہاڑ بنا کر تیرے قدموں میں بٹھائیں گے، امام مالک کو علم کا نور دے کر تیرے قدموں میں بٹھائیں گے۔ محبوب ایک زمانہ آئے گا تیری نبوت کا نور پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، اور اس زمانے میں ہم عبد القادر جیلانی کو پیران پیر بنا کر تیرے قدموں میں، معین الدین چشتی اجمیری کو ولایت کا تاج دے کر تیرے قدموں میں، سلطان باہو کو سلطان العارفین بنا کر تیرے قدموں میں، قاسم ننوتوی کو قاسم العلوم والخیرات بنا کر تیرے قدموں میں، اشرف علی تھانوی کو حکیم الامت بنا کر تیرے قدموں میں، مفتی محمود جیسا ہیرا تیرے قدموں میں، غلام غوث ہزاروی جیسا ہیرا تیرے قدموں میں۔ محبوب تیرے ماننے والے بڑھتے جائیں گے، پھر ایک زمانہ آئے گا جنگ کی دھرتی سے، جنگ کی گلیوں میں ایک چھوٹے قد میں بڑے جذبے والا، بڑے عزم والا، چٹان سے مضبوط، لوہے سے مضبوط، فولاد سے مضبوط ایک بندہ اٹھے گا جو تیری ازواج کی حرمت کے لیے، تیرے اصحاب کی عزت کے لیے، تیری آل کی محبت میں گلی گلی صدائیں لگائے گا، اور جب بات تیری ازواج کی آئے گی تو دیوانہ وار مرغ بسمل کی طرح تڑپ کے کہا کرے گا میری ماں عائشہ، میری ماں عائشہ، میری ماں عائشہ کہتے کہتے وہ ذبح ہو جائے گا، اس کے ساتھ مختار سیال سمیت اتنے شہید ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں، کٹتے بھی رہیں گے، مرتے بھی رہیں گے، بڑھتے بھی رہیں گے۔ محبوب تیری جھولی میں، تیرے قدموں میں 1 2 امتیں نہیں، فوج در فوج بٹھا کے کہیں گے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ 3 معنی ہو گئے۔ چوتھا معنی الکوثر کا ایک معنی کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مراد ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے اس معنی پہ بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوثر سے بیٹی مراد لے لی جائے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ محبوب آپ سے بیٹے لے لیے، ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی دے دی، آپ کی نسل فاطمہ کے ذریعے سے جاری رہے گی سلام اللہ علیہ۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض، آپ میں سے کسی کو اعتراض ہے؟ اگر الکوثر کا معنی حضور کی بیٹی لی جائے کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ ہم کو بدبخت ہیں جنہیں اعتراض ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوثر کے حرف ہیں 4، کتنے؟
کاف واو سا اور را، حرف کتنے کوثر کے؟ 4۔ تو مجھ بیٹی ایک کے اللہ اکبر، 4۔ مجھے منظور ہے۔ اللہ، اگر کوثر کا معنی بیٹی ہی لینا ہے تو پھر بیٹی ایک نہیں، بیٹیاں کتنی؟ بیٹیاں کتنی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو 4 بیٹیاں دی ہیں۔ یہ 4 بیٹیاں آپ کی نسل بھی جاری رکھیں گی، آپ کا نام بھی رہے گا، آپ کا کام بھی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، سرکردہ آصف معاویہ سیاد زندہ باد۔ ہم تو نسل در نسل غلام آل رسول کے، ہم تو جدی پشتی نوکر ہیں اہل بیت کے۔ ہاں، اصحاب محمد کی عزت و عظمت پر جب آنچ آئی تو سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہونا یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے، کسی خاص جماعت کی نہیں۔ آپ میں سے سب کی ڈیوٹی ہے، ہم میں سے سب کی ڈیوٹی ہے۔ صحابہ پہ انگلی اٹھی، مسلمان کھڑے ہوئے، کوئی اہل بیت پہ اٹھائے گا پھر بھی کون سامنے کھڑا ہوگا؟ مسلمان کھڑے ہوئے۔ مسلمان ہر دور میں نبی کی ہر نسبت کا دفاع کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے۔ 4 معنی ہو گئے، 5واں معنی کوئی یہ نہ کہے کہ 4 نو مندے 5 نو نہیں مندے، اسی 5 تن دے بھی غلام ہیں، 5 تن کے ہم غلام ہیں۔ 5 تن کا ذکر آئے تو پھر سار نہ جھکایا کرو، کھلے دل سے کہا کرو ہم غلام ہیں۔ الحمدللہ۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ ملتان میں جا رہا تھا، میں نے کئی تقریروں میں یہ ذکر کیا، شیخ محمد علی صاحب تھے ہمارے دوست، فوت ہو گئے، ان کے جنازے پڑھنے کے لیے ڈاکٹرام میں ویسے ان کی رہائش تھی اور وہاں سے پھر ملتان میں بھی رہائش تھی، میں ملتان چلا گیا تو راستے میں ایک جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے ہم رکے تو مسجد پہ نہ اندر دیواروں میں لکھا ہوا تھا آسمانی 5 تن پاک۔ تو میں نے جب اس پہ غور کیا تو ایک نام حضور علیہ السلام کا تھا اور 4 رسول فرشتے تھے۔ فرشتوں میں رسول بھی ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، ایویں نہ آپ دیتا کرو فرشتے ہیں تیرے کم مزارہ، اور رسول فرشتوں کا رسول مقام ہے۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ جو سٹورنے آتے فرشتے ساڑھے پیران تلے پار بھی چھئینے، وہ رسول فرشتے نہیں ہوتے۔ رسول فرشتوں کا اپنا مقام ہے۔ 4 رسول فرشتے کون کون سے پتہ ہے؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل، 4 یہ رسول فرشتے۔ اور 5ویں حضور کی عنوان کیا تھا؟ آسمانی 5 تن پاک۔ میں نے دائیں طرف دیکھا تو لکھا ہوا تھا قرآنی 5 تن پاک۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ قرآنی 5 تن پاک۔ جب میں نے ان پہ غور کیا تو ایک نام حضور علیہ السلام کا اور 4 خلفائے راشدین مہدیین۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 4 خلفائے راشدین مہدیین، عنوان کیا تھا؟ قرآنی 5 تن۔ اب قرآن میں کہاں آئے سناؤ؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اسی ترتیب سے بیان کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ حضور کی رسالت کا تعارف، والذین معہ حضرت ابوبکر صدیق کی معیت کا تعارف، اشداء علی الکفار حضرت عمر کی ایمانی جرت کا تعارف، رحماء بینہم حضرت عثمان ذو النورین کی سخاوت کا تعارف، تراہم رکعا سجدا مولا علی کے رکوع اور سجدوں کا تعارف۔ سبحان اللہ۔ عنوان کیا تھا؟ قرآنی 5 تن۔ میں نے تیسری طرف دیکھا تو لکھا ہوا تھا حدیثی 5 تن پاک۔ بات سمجھ آ رہی ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ حدیثی 5 تن پاک۔ جب میں اس تفصیل میں گیا تو ایک نام حضور علیہ السلام کا اور 4 نام جو تھے وہ مولا علی اور ان کے گھرانے کے، مولا علی، سیدہ فاطمہ زہرا، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین، اور عنوان کیا تھا؟ حدیثی 5 تن پاک۔ مجھے اس وقت حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا تھا، حضور نے چادر تطہیر پھیلائی
اس چادر کی چھاؤں میں مولا علی، سیدہ فاطمہ زہرا، جناب امام حسن، جناب امام حسین کو اس چادر کی چھاؤں میں کر کے حضور علیہ السلام نے وہ چادر ان کے اوپر اوڑھی، اپنے اوپر بھی اوڑھی، اور پھر فرمایا اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اللہ میرے اہل بیت کے بخت کو سلامت رکھنا۔ بعض دوست یہ ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ اچھا اس میں بھی تشدد ہوا ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے یہ بھی میرے اہل بیت ہے، ان کی ضد میں آ کر کچھ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے یہ ہی میرے اہل بیت ہے۔ ہم متشدد نہیں، یہ بھی نہیں کریں گے اور یہ ہی بھی نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے ان پر چادر تطہیر پھیلا کر فرمایا اللہ میرے اہل بیت کے بخت کو سلامت رکھنا، ان کی عزتوں کو سلامت رکھنا، ان کے مقدر بلند رکھنا، ان کی عظمتوں کو سلامت رکھنا۔ تو جو قرآنی پنج تن پاک ہمارا وہ بھی ایمان ہے، جو آسمانی پنج تن پاک ہمارا وہ بھی ایمان ہے، جو حدیث میں پنج تن پاک ہمارا وہ بھی ایمان ہے، میں ان سے بھی انکار نہیں کر سکتا، میں ان سے بھی انکار نہیں کر سکتا۔ میری تحریریں، میری تقریریں، میرا منبر، میرے مساجد، میرے مدارس، ہمارے جلسے، ہمارے جلوس، ہماری محافل میں جہاں نبی کے شرانے کی بات ہوتی ہے وہاں حضور کے کرانے کی بات ہے، اور یہ ہوتی رہے گی، کہو انشاءاللہ یہ ہوتا رہے، یہ چلتا رہے گا، ہم نہیں رہیں گے اور آ جائیں گے۔ یہ سلسلہ ہے، اپنے حصے کی بولی بولتے جائیں، آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ کرتے جائیں، اس کے بعد نتیجہ ہم نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، آنے والے دیکھیں گے، انہوں نے دیکھا تو کیا ہوا۔ ہمارے نصیب میں صرف محنت کرنا ہے، آگے اس کا اجر ہم دیکھیں یا آنے والی نسلیں دیکھیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہم زیادہ اس میں کوئی اور زیادہ فیصلوں کو ہم یقین نہیں رکھتے، ہم تو ڈیوٹی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری جو ڈیوٹی ہے سو ہم نے نبی کے صحابہ کی عزت بھی بیان کرنی ہے اور حضور کے اہل بیت کی عزت و عظمت بھی بیان کرتے رہنا ہے۔ یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ آپ کا مدرسہ ہے، اس کو آپ نے آباد رکھنا ہے، یہاں اپنے بچے بھیجیں، ہماری بیٹیوں کے لیے بھی یہاں انتظام ہے، اپنی بیٹیاں جو ہیں ان کو بھیجیں، وہ پڑھیں قرآن، آپ پڑھیں، آپ بڑی عمر والے بھی پڑھیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ خصوصاً جو ہمارے جامعہ مساجد ہیں وہاں پر ایک مستقل ہر جامعہ مسجد میں شعبہ ہونا چاہیے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو بندہ آدھا گھنٹہ کی کم از کم کلاس لے اور انہیں قرآن ناظرہ پڑھائے، انہیں قرآن پڑھایا جائے۔ بعد میں پڑھی گئی سینکڑوں قل خوانیوں سے بہتر ہے وہ ایک قل ہو اللہ جو تم نے اپنے لیے خود پڑھ لی۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خود پڑھنے کی کوشش کریں، خود سیکھیں۔ اگر بڑھاپے میں آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا، قرآن ابھی آپ نے سیکھا نہیں تھا اور آپ فوت ہو گئے، آپ شہید فوت ہوئے، شہادت پہ فوت ہوئے۔ آپ قرآن سیکھیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے کوشش کریں۔ لاکھوں روپے لگا دینے سے بہتر ہے قرآن کی کہیں درسگاہ بنائے جہاں روز قل خوانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لاکھوں روپے لگا دیتے ہو، 5 قلعے تمبو لا کے قل خوانیاں دیتیاں جا رہی ہیں جی، خرچہ ہوتا ہے، بعد میں قرضے اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں، ہاں جی۔ اس سے بہتر ہے آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی قرآن کی درسگاہ بنائیں، وہاں روز قرآن خوانی ہوتی رہے، روز ثواب پہنچتا رہے۔ کچھ بچے اپنے ذمے لیں کسی جگہ پر، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کوئی بچہ ایسا ہے جو ڈیزرو کر رہا ہے اور اس کے پاس پڑھنے کے لیے سہولیات نہیں ہے، آپ اس کی سہولت ذمہ لے لیں، اسے اپنے گھر کا ایک فرد سمجھ کے، جب اپنے بچوں کی ضرورت کی چیزیں لیں اس کے لیے بھی لیں، اسے خود پڑھائیں، وہ قیامت تک قرآن پڑھتا پڑھاتا رہے گا، وہ تمہیں بھول جائے گا لیکن اس کا رب تمہیں نہیں بھولے گا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم توبہ کرتے ہماری توبہ قبول فرما، توبہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے بندے آئے بیٹھے ہیں اللہ سب کی جھولیاں دنیا کی خیر سے بھی بھر دے، آخرت کی خیر سے بھی بھر دے۔ اے میرے مالک، حضرت مولانا محمد سلیمان کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کو منور فرما،
ان سمیت ہمارے جتنے بھی اکابرین دنیا سے پردہ فرما کے سب کی قبروں کو منور فرما۔ یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے ان میں سے جن کے والدین فوت ہوئے، عزیز رشتہ دار اقارب دوست احباب فوت ہوئے، یہ جن جن کی نیت کر رہے ہیں، اے اللہ اس دعا کا وافر حصہ سب تک پہنچا، سب مرحومین کی قبروں کو منور فرما، ان کی روحوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ اے میرے مالک یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اس کو ہم سب کو ایمان، عزت، صحت کی سلامتی والی، کامل ہدایت والی لمبی خوشحال زندگی نصیب فرما۔ جب ہماری سانسیں پوری ہو جائے تو اللہ اچانک موت سے ہماری حفاظت فرما، حادثاتی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کلمہ پڑھتے ہوئے اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے کائنات کے خالق اور مالک رب، اس مجمع میں اگر کوئی بیمار بیٹھا اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما۔ اے کائنات کے خالق اور مالک رب، ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ دین کی اس درسگاہ کو قیامت کی صبح تک آباد فرما۔ پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے کائنات کے خالق اور مالک رب، ان کی تمام ضروریات غیب کے خزانوں سے حلال طیب پاک راستوں سے پوری فرما۔ میرے مالک نظر آنے والے، نہ نظر آنے والے دشمنوں کی دشمنیوں سے، شریروں کی شرارتوں سے، فتانوں کے فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے، شیاطین کی شیطنت سے، جادوگروں کی جادوگری سے اس پورے مجمع کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے کائنات کے خالق اور مالک رب، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی نصیب فرما۔ ہمارا ہاتھ، ہماری زبان اس امت کے نفع کے لیے استعمال فرما۔ میرے مالک پچھلے دنوں میں ملکی حالات کے نتیجہ میں جتنے لوگ بھی جاں بحق ہوئے، چاہے فورسز کی طرف سے ہوئے، چاہے ٹی ایل پی کے نوجوان، اے اللہ سب کی بخشش فرما، ان کے حال پہ رحم فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ ملک کے اندر یا ملک کے باہر جو بھی ہمارے وطن کے خلاف سازش ہو رہی ہے ان کی سازشیں انہی پر لوٹا، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہماری مسلح افواج کی حفاظت فرما، ہمارے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت فرما۔ اے کائنات کے خالق اور مالک رب، پردے میں رہ کے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو اس محفل کو سن رہی ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کا وافر حصہ ان کو بھی دے دے۔ اللہ ان کے نصیب فرما۔ ہماری ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ والی زندگی اور حضور علیہ السلام کی شفاعت اور دعاؤں کی برکتیں نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔